السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز وے کا خبرنامہ۔ یہ رہی سرخیاں۔ حیدرآباد میں دوبارہ لاک ڈاؤن کی خبر غلط، ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو۔ دولہا آئسولیشن وارڈ میں اور دلہن کوارنٹائن میں۔ کورونا سے متاثر ماں کا دودھ بچے کو پلایا جا سکتا ہے، WHO۔ شاہد افریدی بھی کورونا وائرس سے متاثر۔ تلنگانہ کے ایک رکن اسمبلی بھی کورونا وائرس سے متاثر۔ ظہیر آباد کے ایک ہی خاندان کے 19 افراد کورونا وائرس سے متاثر۔ حیدرآباد میئر کی کورونا رپورٹ آ گئی۔ عالمی فوجداری عدالت پر امریکی پابندیاں نامنظور، یورپی یونین۔ امریکہ جلد ہی ایران کے عوام کے سامنے گھٹنے ٹیکیں گے، موسوی۔ غیر قانونی بیرونی ممالک کے سگریٹ فروخت کرنے والا ایک شخص گرفتار۔ لائنز کلب آف الوال اور آستھا ایسوسی ایشن سے میڈیکل کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حیدرآباد میں دوبارہ لاک ڈاؤن سے متعلق ان کے نام سے منسوب ایک ٹی وی چینل پر نشر کی گئی خبر کی ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو نے مذمت کی۔ واضح رہے کہ ایک ٹی وی چینل پر آج وزیر موصوف کے نام سے ایک خبر نشر کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ حیدرآباد میں کورونا کے کیسز میں اضافہ کے پیش نظر دوبارہ لاک ڈاؤن پر غور کیا جا رہا ہے اور چیف منسٹر تلنگانہ چندر شیکھر راؤ اندرون 2 یوم میں اس سلسلے میں فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے اس خبر پر اپنی تردید بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی قسم کا کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ شادی کے 2 دن بعد ہی دولہے کو کورونا وائرس سے متاثر ہونے کی اطلاع پر دولہے کو آئسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا، جبکہ دلہن کوارنٹائن میں ہے۔ یہ واقعہ آندھرا پردیش کے کرنول ضلع میں پیش آیا۔ شادی میں شرکت کرنے والے رشتہ داروں کو بھی کوارنٹائن کر دیا گیا اور 70 افراد کے نمونے حاصل کیے گئے۔ ضلع پاتیکونڈا منڈل کے مری منو تانڈے کے رہنے والے نوجوان حیدرآباد کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ملازمت کرتا تھا۔ اس نے کورونا وائرس کی طبی جانچ کروائی، تاہم اس کی رپورٹ آنے سے پہلے ہی اس کی شادی 10 جون کو ولدورتی منڈل کے ایل تانڈے کی رہنے والی لڑکی سے ہوئی۔ اسی رات ہونے استقبالیہ میں دولہے کی صحت خراب ہو گئی۔ اس وقت اس کے کورونا سے مثبت پائے جانے کی اطلاعات ملی، جس کے بعد عہدیداروں نے اس نوبیاہتا جوڑے کو پاتیکونڈا منتقل کر دیا۔ اس تقریب میں شرکت کرنے والے رشتہ داروں اور نئے جوڑے کے ساتھ کھانا کھانے والوں کی نشاندہی کرتے ہوئے عہدیداروں نے اس علاقے کو کنٹینمنٹ زون میں تبدیل کر دیا۔ WHO نے واضح کیا ہے کہ ماں کے دودھ پلانے سے بچے کو کورونا انفیکشن کا خطرہ نہیں ہے۔ کووڈ-19 سے متاثرہ خواتین بھی بچوں کو اپنا دودھ پلا سکتی ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس گیبریئسس نے کووڈ-19 پر معمول کے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ کووڈ-19 سے متاثر یا متاثرہ ہونے کے شبے پر بھی بچوں کو اپنا دودھ پلانے کے لیے ماؤں کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ جب تک ماں بہت زیادہ بیمار نہ ہو، بچے کو اس سے الگ نہیں کیا جانا چاہیے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی بھی کورونا وائرس سے متاثر ہو گئے۔ خود انہوں نے موذی مرض سے متاثر ہونے کا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر انکشاف کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جمعرات سے ان کی طبیعت خراب تھی، جس پر انہوں نے کووڈ-19 ٹیسٹ کروایا اور ٹیسٹ رپورٹ مثبت پائی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں لاک ڈاؤن کے دوران شاہد افریدی نے غریبوں اور مستحق افراد میں بڑے پیمانے پر راشن اور غذائی اجناس کی تقسیم کی تھی۔ اس دوران وہ کسی شخص سے متاثر ہو گئے۔ تلنگانہ کے ایک رکن اسمبلی بھی کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ جنگاؤں اسمبلی حلقے کے TRS رکن اسمبلی کورونا وائرس سے متاثر ہیں اور وہ یشودا ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ فی الحال ان کی طبیعت مستحکم بتائی گئی۔ تلنگانہ کے ظہیر آباد ٹاؤن میں ایک ہی خاندان کے 19 افراد کورونا وائرس سے متاثر پائے جانے کے بعد سنسنی پھیل گئی۔ ظہیر آباد سے تعلق رکھنے والی 55 سالہ ضعیف خاتون کی اس ماہ کی 9 تاریخ کو حیدرآباد کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کے دوران موت ہو گئی۔ اسی شب ظہیر آباد میں اس خاتون کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ اس ضعیف خاتون کی موت کے ایک دن بعد پتہ چلا کہ
خاتون کورونا سے متاثر تھی۔ رپورٹ کی بنیاد پر ضلع انتظامیہ نے اس خاتون کے قریبی رشتہ داروں میں 25 افراد کے نمونے حاصل کرتے ہوئے ان کو جانچ کے لیے بھیجا گیا، جس میں سے 19 افراد کورونا سے مثبت پائے گئے۔ ان میں چھوٹے بچے، خواتین اور مرد حضرات بھی شامل ہیں۔ جو افراد مثبت پائے گئے ان کو سنگاریڈی ضلع ہسپتال منتقل کیا گیا۔ عہدیداروں نے نشاندہی کی کہ اس ضعیف خاتون کی تدفین میں تقریباً 40 افراد نے شرکت کی تھی، جن کی نشاندہی کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عہدیداروں نے کووڈ-19 سے مثبت پانے جانے والے افراد کے علاقے کو ریڈ زون بنا دیا ہے۔ کار ڈرائیور کے کورونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد ڈاکٹرز نے میئر GHMC بی رام موہن کا ٹیسٹ کیا تھا اور آج اس کی رپورٹ آ گئی جو نیگیٹو تھی۔ اس طرح رام موہن وائرس سے محفوظ رہ گئے۔ واضح رہے کہ بی رام موہن کے ڈرائیور سدھاکر کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تھا، جس کے بعد میئر نے اپنے ارکان خاندان کے ساتھ ہوم کوارنٹائن ہو گئے تھے۔ احتیاطی اقدامات کے طور پر جمعے کو ان کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا۔ میئر کے دیگر ارکان خاندان کی ٹیسٹ رپورٹ بھی منفی آئی ہے۔ عالمی فوجداری عدالت پر امریکی پابندیاں عائد ہو جانے کے بعد عالمی سطح پر منفی رد و عمل سامنے آ رہا ہے۔ آنا نیوز کے مطابق یورپی یونین میں خارجہ امور کے سیکریٹری جوزف بورل نے عالمی فوجداری عدالت پر پابندیاں عائد کرنے کے امریکی فیصلے پر کڑی نکتہ چینی کی۔ جوزف بورل نے جمعرات کی شب امریکہ کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اس باعث تشویش قرار دیا ہے۔ انہوں نے عالمی سطح پر عدل و انصاف کے قیام میں عالمی فوجداری عدالت کے کردار کو اہم بتاتے ہوئے سبھی ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ اس عدالت کے احترام کو باقی رکھتے ہوئے اس کی حمایت کرے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو ایک فرمان پر دستخط کرتے ہوئے عالمی فوجداری عدالت کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کے لیے ہری جھنڈی دکھائی دی۔ ٹرمپ کے اس فرمان کے بعد امریکی وزیر خارجہ کے لیے یہ امکان فراہم ہو گیا ہے کہ وہ وزیر خزانے کے مشورے کے ساتھ عالمی فوجداری عدالت سے وابستہ ان افراد کے اثاثے کر دیں کہ جنہوں نے افغانستان میں امریکی دہشت گردوں کی جنگی جرائم کے بارے میں تحقیقات کی تھی۔ مگر عالمی سطح پر بہت سی شخصیات اور ممالک نے ٹرمپ کے اس فیصلے کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے بھی امریکہ کے اس فیصلے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے واضح کیا کہ ظلم اور لاقانونیت سے مقابلے کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکی حکام جلد ہی ایران کی عوام کے سامنے گھٹنے ٹیکیں گے۔ یہ بات سید عباس موسوی نے ٹویٹر میں اپنے ذاتی اکاؤنٹ پر لکھی۔ انہوں نے ایرانی عوام کے خلاف عائد پابندیوں کی نتائج پر امریکی عہدیداروں کی خوشی کے رد و عمل میں امریکی حکام کو بتایا کہ جلد ہی ایرانی قوم کے سامنے گھٹنے ٹیکیں گے۔ موسوی نے کہا کہ ایسی حکومت جس کی پالیسی گردن پر دباؤ پر مبنی ہے، خواہ وہ خود عوام ہو یا پھر پوری دنیا کی عوام، اس کو اقتصادی دہشت گردی اور عام لوگوں پر دباؤ سے خوش رہنا چاہیے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ آپ نے دیکھا کہ ایرانی قوم کی گردن نہیں بلکہ آپ کے گھٹنے ٹوٹ گئے ہیں۔ آپ جلد ہی ایرانی قوم کے سامنے گھٹنے ٹیکیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نمائندے برائے ایرانی امور برائن ہک نے جمعرات کو العربیہ کو انٹرویو دیتے ہوئے ایران کے خلاف عائد پابندیوں کے نتائج پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ یمن میں حوثیوں کو ایران کی مالی امداد کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف امریکی پالیسی نے ملک کو کمزور کر کے حزب اللہ سے ایران کی حمایت کو متاثر کیا ہے۔ نارتھ زون کمشنر ٹاسک فورس ٹیم نے ایک اطلاع پر الجبیل کالونی چندران گٹا سے محمد احمد نامی ایک شخص کو گرفتار کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ محمد احمد بیرونی ملک کے سگریٹ غیر قانونی طور پر فروخت کیا کرتے تھے، جو دہلی سے لا کر یہاں پر پان شاپ، کرانہ شاپ، چھوٹے کاروباروں کو فروخت کیا کرتے تھے۔ اس کے پاس سے ٹاسک فورس ٹیم نے جملہ 12 لاکھ سے زائد رقم کے بیرونی ممالک کے سگریٹ کو ضبط کر لیا۔ مزید تحقیقات کے لیے چندران گٹا پولیس کے حوالے کر دیا۔ لائنز کلب آف الوال اور آستھا ایسوسی ایشن آف کرونا ویلفیئر سوسائٹی کے اشتراک سے کلیانہ وینکٹیشورا سوامی ٹیمپل، سیتافل منڈی، سکندرآباد میں ایک طبی کیمپ کا انعقاد کیا، جس میں ڈاکٹر وینا سرسوتی اور ماہرین ڈاکٹرز نے حصہ لیا۔ مقامی لوگوں میں ماسک، سینیٹائزرز کی تقسیم کی
اور کرونا وائرس سے متعلق شعور بیداری کی۔ اس میڈیکل کیمپ میں لائنز کلب کے کئی ذمہ دار افراد نے شرکت کی۔ اب ہمیں دیں اجازت، خدا حافظ۔